الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج نماز تراویح میں آپ نے دوسرا پارہ سنا ہے اور اس کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کی تبدیلی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا اور اللہ تعالیٰ کا بعد میں حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کعبہ قرار پایا۔ اس قصے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر تنقید اور اعتراض کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں، کم علم ہیں، بے وقوف اور جاہل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ دوسری نصیحت اس قصے کے اندر یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو نماز کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ تیسری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہم جان لیں کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوتا ہے، مشرکین نے، یہودیوں نے، منافقین نے اپنے اپنے اعتراض پیش کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا فرمایا اور قباء کی بستی کے قریب ایک مسجد کے اندر انصار صحابہ کی ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ رکوع کی حالت میں ان کو خبر ملی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، انہوں نے رکوع سے سر اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، رکوع کی حالت میں ہی اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہوگی، جانی طور پر، مالی طور پر، اولاد کے فوت ہونے کے ذریعے، کسی عزیز اور پیارے کی دنیا سے چلے جانے کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، مختلف یہ آزمائش کی شکلیں ہیں جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت خوشخبری کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اللہ کی مدد کے دو ذریعے اور طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے، زمین و آسمان کی تخلیق، ہواؤں بادلوں کا نظام، کشتیوں کا نظام وغیرہ، ان میں سے ہر ایک اللہ کی توحید کی ایک واضح اور مضبوط دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرک کی ایک قسم ذکر کی ہے اور یہ شرک، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، مخفی شرک، اس کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم شرک جیسے عظیم گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے شرک فی المحبہ، اللہ کی محبت کے اندر کسی مخلوق کو اس کا شریک بنا دینا، یہ ہے شرک فی المحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کچھ شریک بنا لیتے ہیں،
ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح کی محبت، جیسی محبت خالق کائنات کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر اس طرح کی محبت اور اس قسم کی محبت کا انداز ہم نے مخلوق کے ساتھ اپنایا تو ہم نے خالق کی محبت میں مخلوق کو شریک بنا دیا ہے۔ دنیا کی محبت ہو، مال اولاد کی محبت ہو، اسی طریقے سے مال تجارت وغیرہ کی محبت ہو، کسی بھی معاملے کی محبت ہو، اگر وہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو یہ شرک فی المحبت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے اکثر یا تقریباً ہم سارے کے سارے شرک کی اس خفیہ قسم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور مبتلا ہے۔ اگر کسی اور طریقے سے نہ ہو تو کم از کم ہم لوگ اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت کے اوپر کہیں نہ کہیں جا کر ضرور غالب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی اسی زمرے کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کو کہا جاتا ہے آیت بر، بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاقیات، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں پائے جاتے ہیں، رب کائنات نے ان کے حق میں گواہی دی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنا نام متقین کی فہرست کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں، تو جو باتیں، جو کام اس آیت میں بتائے گئے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ ہم ایمان میں بھی سچے ہو جائیں گے اور ہم متقین کی فہرست میں بھی اپنے آپ کو شامل کروانے والوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان۔ قصاص کا ذکر کیا، دیت کے مسائل ذکر کیے، وصیت کے احکام، روزے کے مسائل، اور اسی طرح سے حج، جہاد کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قتال اور جہاد کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، ہماری اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کے اوپر مجھے اور آپ کو غور بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس آیت کو، اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ بھی عین ممکن ہے تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو اور نقصان کا باعث ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس لیے اگر کبھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، ایک کام ہم چاہتے تھے ہو جائے لیکن نہیں ہوا، ایک کام جس کے ہونے کو ہم کامیابی سمجھ رہے تھے نہیں ہوا، اب گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اپنی تقدیر کو نہیں کوسنا ہے، مقدر کو نہیں کوسنا ہے، میری تو تقدیر ہی خراب ہے، میرا تو مقدر ہی خراب ہے، ہر بار میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو، پسند کر رہے ہو، اس کے اندر تمہارے لیے کوئی شر اور نقصان موجود ہو، تم چاہ رہے ہو یہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہوا، اس لیے اپنے رب کے فیصلے کے اوپر یقین رکھو اور تمہیں اس بات کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کا نہ ہونا ہی بہتر تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے میری نظر میں اس کا فائدہ ہو لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور اس میں حقیقت میں میرے لیے کہیں نہ کہیں شر یا نقصان کا پہلو ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہت ساری پریشانیوں، مشکلات، ٹینشن کا حل اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے۔
حج کے احکام اور مسائل ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی ہی جامع دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمیں عام طور پر یاد ہوتی ہے، اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں، اپنے سجدوں کے اندر یہ دعا مانگیں، جب بھی دعا کریں کوشش کریں یہ دعا ضرور اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ حسنہ کا جو لفظ ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، چاہے دنیا کے اندر حسنہ ہو یا آخرت کے اندر حسنہ ہو، دونوں جگہ کے اوپر اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی خیر اور بھلائی شامل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورا داخل ہونا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اوپر سے بھی اندر سے بھی۔ اسی طرح سے اسلام کے عقائد، اسلام کی عبادات، اسلام کے معاملات، اسلامی اخلاق، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن، اسلام پورے کا پورا ایک جامع نظام زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو جب مسلمان ہوئے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی مرضی کے اسلام میں کچھ چیزیں لے لی، کچھ چھوڑ دی، جو دل چاہا اسلام کا حکم مان لیا، جب دل کسی معاملے کے اندر نہیں مان رہا ہے اسلام کا حکم چھوڑ دیا۔ اس طرح کا مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانا۔ اگر ہم نے نماز، روزہ، عبادات یہ چیزیں اگر اسلام سے لینی ہے تو پھر رسم و رواج بھی اسلام والے، ہمارے شادی کے طریقے بھی اسلام والے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی غم کا ماحول پیدا ہو جائے تو پھر غم کے اوپر جو طریقے ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام کے مطابق۔ ایسا نہ ہو نماز، روزہ، عبادات اسلام سے اور یہ شادی غمی کے طریقے ہم کسی اور قوم سے لے لیں، کسی اور قوم کی عادات کو اپنا لیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا آخری آدھا پارہ ہے، دوسرا جو آدھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ازدواجی، خاندانی، معاشرتی مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ نکاح کا مسئلہ ہو، حق مہر کے معاملات ہو، طلاق اور خلا کے مسائل ہو، عدت کے احکامات ہو، اس سے متعلقہ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ظاہر ہے جب ازدواجی زندگی کی بات ہوتی ہے، معاشرتی معاملات کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر مال، پیسہ، کمائی، آمدنی اس کی بنیادی اہمیت ہے، بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ انسان کمائے گا، پیسہ ہوگا، ذاتی ضروریات، گھریلو اخراجات یہ سارے کے سارے پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ذریعہ آمدنی کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس ذریعہ آمدنی کے انتخاب کرتے ہیں کہ جس کے اندر محنت کم ہو، پیسہ زیادہ ہو۔ حلال حرام کا فرق لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک چیز ذکر کی ہے شراب، دوسری چیز ہے جوا۔ فرمایا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے اندر فائدے بھی بہت سارے ہیں، یعنی ظاہری طور پر فائدے بہت سارے ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فوائد، ان کے منافع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ذریعہ آمدنی ہم نے کسی ناجائز کام کو نہیں بنانا ہے، اس کام کو نہیں بنانا ہے جس سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ جیسا کہ آج کے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز لوگ کھو چکے ہیں، جائز ناجائز کا فرق کرنا لوگ اس کو بھلا چکے ہیں، بس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ پیسہ، دولت، مال کس کام سے زیادہ بنتا ہے؟ لوگوں کی توجہ، رجحان اسی کام کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے، ایک طرف شراب کے ظاہری طور پر بے شمار فائدے ہو، ایک طرف جوئے کے ظاہری طور پر بے شمار منافع اور فوائد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو، اللہ نے فرمایا دوسری طرف شراب اور جوئے کا گناہ ان کے ظاہری لاتعداد فائدوں کے اوپر بھاری اور ان سے بڑا ہے۔ تو ہم نے گناہ کا کام نہیں کرنا ہے،
پیسہ کمانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرنا ہے، گناہ کا راستہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، حلال طریقہ اختیار کرنا ہے، حلال ذریعے آمدنی اختیار کرنا ہے۔ بے شک اس کے ذریعے آمدنی محدود کیوں نہ ہو، برکتیں اللہ نے ڈالنی ہے، اخراجات ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ پیسہ، دولت، مال کی کثرت، خزانوں کے انبار، یہ انسان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، یہ بندے کے مسائل کو بڑھاتے ہیں، مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس بات کو آج کے دور کے اندر خاص طور پر سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب یہ مختلف قسم کے مسائل بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو مسئلہ ہے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے بارے میں ایمان والوں کو ہدایات دی کہ بلا وجہ عورت کو تنگ نہیں کرنا ہے، کہ ایسے ہی روک کر رکھے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ کہ یہ جو طلاق ہے یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حد ہے، اور اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اللہ کی حد، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے کہ انسان اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ اس اللہ کی حد کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن یہاں پر یہ تعلیم دیتا ہے اگر تم کسی عورت کو طلاق دے دو تو تم نے اسے بے عزت کر کے نکالنا ہے، بلکہ پورے عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو معروف طریقے سے اچھائی کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ دنیاوی طور پر فائدہ پہنچا کر رخصت کرنا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان ہوا، دوران عدت نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے عورت بیگدی کی عدت گزار رہی ہو یا پھر طلاق کی عدت گزار رہی ہو، جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ عدت گزارنے والی عورت سے چوری چھپے وعدے لینا شروع کر دے، وعدہ کرو، قسم اٹھاؤ مجھ سے نکاح کرو گی، مجھ سے شادی کرو گی، اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام اور مسائل کے بیان کے دوران جا بجا تقویٰ کا درس دیا ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کے سامنے حاضری وہ بار بار یاد دلائی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس اختیارات ہے، میں قانونی باریکیوں کو جانتا ہوں، میں عدالتوں کے چہریوں کا بڑا ماہر ہوں، فلاں وکیل، فلاں قانونی ماہر وہ میرا واقف ہے، سلام دعا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں فلاں کو عدالت کے چکر لگوا کر ذلیل کر کے رکھ دوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں میرے مقابلے میں کیسے آتا ہے۔ اس قسم کی سوچ تمہاری بھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری حاضری اور پیشی ہوگی، اور وہ قیامت کے دن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ بار بار یہاں پر درس دیا گیا ہے تاکہ ایک مسلمان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات، بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، نماز عصر کی پابندی کرو۔ اس سے پہلے بھی طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اس کے بعد بھی عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، درمیان میں نماز کی حفاظت اور پابندی۔ اس سے دراصل یہ سبق دینا مقصود ہے اپنے خاندانی ذاتی جھگڑوں اور مسائل کے اندر تم اللہ کے حقوق کو نہ بھول جانا، اللہ کے حقوق کو نہ بھول جانا۔ تم کو جی ہمارے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے اور مولوی صاحب آپ کو نماز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور تم یہ سوچو جی میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے نا مجھے نماز کی طرف بلا رہے، نماز کو نہ چھوڑنا، نمازوں کے اوپر پابندی، نماز عصر کے اوپر پابندی۔ وقوموا للہ قانتین، جب اللہ کے لیے نماز کے اندر آ کر کھڑے ہونا پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، فرما بردار بن کر، مطیع بن کر، خاموش ہو کر، دل کی حاضری سے، اور اسی طرح سے اپنے ظاہر کے ساتھ متوجہ ہو کر اس طرح سے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے حق کے اندر اپنے ذاتی مسائل، معاملات، مشکلات کی وجہ سے نماز کی عبادت کے اندر تم نے کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اس پارے کے آخر میں ایک قصہ بیان ہوا ہے، وہ قصہ ہے طالوت کا اور جالوت کا۔
طالوت کون ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ۔ جالوت کون ہے؟ کافر ہے۔ دونوں لشکر لے کر مد مقابل آتے ہیں۔ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نہر آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس نہر میں سے اے طالوت، آپ کے لشکر کے جو لوگ ہیں، آپ کے لشکر کے جو فوجی ہیں، وہ صرف چلو بھر کر پانی پی سکتے ہیں، کوئی بھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پیے گا۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پیاس لگی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ان کے اندر باقی نہ رہی۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، جن میں سے ایک بڑی عام نصیحت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز ہمیں حلال اور جائز طریقے سے نہیں مل رہی ہوتی، وہ ہمیں حرام اور ناجائز طریقے سے مل رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایسا ہو تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا، یہ ہماری آزمائش ہوگی۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور اسی طرح سے خود ساختہ مجبوریاں نہیں گھڑنی ہے۔ آج ہی ہوتا ہے نا، بہت ساری مجبوریاں نکل آتی ہیں بندے کی، فلانی مجبوری ہے، یہ خود ساختہ مجبوریاں نہیں گھڑنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور حرام کے قریب نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ آزمائش ان کی بھی ہوئی تھی، اور یہ آزمائش آج کے دور کے اندر ہم لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وہی بات ہے، ہیلے بہانے حجتیں اور اسی طرح سے عذر اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں، خود ساختہ مجبوریاں اور اس قسم کی باتیں، بہت سارے لوگوں کے پاس باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، یہ باتیں اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ اس امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو اس حرام سے بچا کر رکھنا ہے۔ دوسری نصیحت اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ حرام کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر پڑ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، کیونکہ دشمن کے خلاف فتح صرف فوج کے ذریعے، وسائل کے ذریعے، اسلحے پیسے کے ذریعے، اور اسی طرح سے جو اعداد اور افراد ہے، تعداد نفری ہے، اور جو ظاہری وسائل ہے، ان کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ظاہری قوت کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کے لیے باطنی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، روحانی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روحانی اور باطنی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ نافرمانیاں، حرام کے کام کرنے سے روحانی قوت کے اندر، ایمانی قوت کے اندر کمزوری آتی ہے، اور مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ جب حرام کام ہوں گے، گناہ کے کام ہوں گے، اللہ کی حدود کی پامالی ہوگی، ایمانی قوت کمزور، اور ایمانی قوت جب کمزور ہوگی تو پھر دشمن کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مقابلہ کرنا اور اس کے اوپر غلبہ پانا، فتح پانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں اس پارے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کر کے، غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔